السلام علیکم ناظرین کرام، ایکسکلوسیو رپورٹس کے ساتھ وجیہ میں صدیقی حاضر خدمت ہے۔ نسلا ٹاور کے بارے میں آج پاکستان اور کراچی کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، اور نسلا ٹاور کے گرائے جانے کی سب سے بڑی وجہ ایم کیو ایم ہو، وہ لوگ جنہوں نے شہر کراچی کو تجاوزات کا گڑھ بنا دیا ہے وہ بھی رو رہے ہیں اور چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ اصل میں تجاوزات کا گڑھ تو انہوں نے ہی بنایا تھا، اور دوسری جانب عجیب و غریب ہے، ایم کیو ایم متحد ہونے کے لیے جا رہی ہے اور اس کے سابق قائد کے ٹویٹس آ رہے ہیں، اس کی تقریریں پاکستان میں نشر ہو رہی ہیں، ٹی وی چینلز پہ نہیں، سوشل میڈیا پر۔ اس پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ان کی سرپرستی کرتے تھے، کیا انہوں نے یہ سرپرستی دوبارہ شروع کر دی ہے؟ کیا ایک بار پھر کراچی شہر کو انہی درندوں کے حوالے کیے جانے کی؟ وہ لوگ، الطاف حسین نے غداری کی، پاکستان کے خلاف تقریر کی، تو کیا صرف وہ غدار تھا؟ اس کے ساتھی غدار نہیں تھے جو اس کے مشن کو، اس کی تقریر کو ہمیشہ نشر کرتے رہے؟ ایک بار نہیں، کئی بار کراچی میں پاکستان کے جھنڈے کو الطاف حسین کے حکم پر جلایا گیا، یہ کسی نے نوٹ نہیں کیا، اس کو غدار نہیں کیا قرار دیا گیا۔ کوئی مذہبی جماعت، کوئی دینی جماعت اگر اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اسے کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اسے مذہبی انتہا پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ صحیح کیا جاتا ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی نام کی جماعت، کوئی دہشت گرد جماعت اسلحے کے زور پر لوگوں کو یرغمال بنا کر ان سے ووٹ ڈلواتی ہے، ان کے جینے کا حق چھین لیتی ہے، ان کی زمینیں چھین لیتی ہے، ان کے سے صاف ہوا اور صاف پانی چھین لیتی ہے، ان کی سڑکیں چھین لیتی ہے، ان کی روڈ ٹرانسپورٹ چھین لیتی ہے۔ کراچی میں آج تک کہیں پر کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کسی بھی راستے پر۔ وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو اسلام آباد میں ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو لاہور میں ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ملتان میں ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو پشاور میں ہے۔ کراچی میں کوئی شخص ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 100 روپے سے زائد رقم اسے خرچ کرنا پڑتی ہے ایک طرفہ طور پر۔ کیسے مزدور جائیں گے اپنے کام پر؟ کیسے لوگ جائیں گے اپنے دفتروں کو؟ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب اندھے لولے بہرے گہرے وہ قانون انصاف کو اندھا بنایا جاتا ہے، اندھا ہوتا نہیں ہے۔ انصاف اندھا نہیں ہوتا، وہ یورپ کا انصاف ہے جس میں انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انصاف کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، غصے میں انصاف نہیں ہوتا۔ حدیث ہے، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، لیکن توہین عدالت کے نام پر غصہ کیا جاتا ہے۔ یہ بہرحال، اور پی ٹی آئی، واہ سبحان اللہ، وہ نسلا ٹاور کے لیے بول رہے ہیں۔ ناجائز تجاوزات کے بانی لوگ، وہ میں قصہ سنا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کے بنی گالہ کے محل نما فارم ہاؤس کو قواعد و ضوابط کے دائرے میں لانے کے لیے سی ڈی اے کو اپنے قوانین تبدیل کرنے پڑے تھے۔ وہاں پر یہ قانون ہے کہ نیشنل پارک میں کوئی رہائشی، کمرشل، تجارتی عمارت نہیں بنے گی، بلکہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی عمارت نہیں بنے گی، تاکہ پہاڑ کا حسن قائم رہے۔ لیکن جب انہوں نے قبضہ کیا بنی گالہ کے پہاڑ پر، اور 2019 میں جب یہ برسر اقتدار آ چکے تھے، وفاقی کابینہ نے
وزیر اعظم کے محل کو قانونی بنانے کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نئے قواعد کی منظوری تھی. اس سے قبل زون 5 میں کسی قسم کی تعمیر کی اجازت نہیں تھی. اس امتیازی قانون کی تبدیلی کو واپس ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے, پاکستان کے عوام کی مرضی کے خلاف ہے. یہ اگر قانون بنا ہے تو اس کا یکساں پورے ملک پر اطلاق ہونا چاہیے, تاکہ کہیں بھی ناجائز تجاوزات اگر بن گئی ہیں تو اس کے بعد نہیں گرایا جائے. مساجد کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کسی غلط جگہ پر بنے تو جب مسجد بن جاتی ہے تو اسے شہید نہیں کیا جاتا. لیکن ان لوگوں نے مسجد شہید کی ہیں, ان لوگوں نے مساجد شہید کی ہیں بغیر پرواہ کیے ہوئے. بہرحال زون 5 میں کسی قسم کی تعمیر کی اجازت نہیں تھی. اس علاقے کو نیشنل پارک کا درجہ حاصل تھا. اس کی غیر قانونی تعمیر کو قانونی بنانے کے لیے کابینہ کی جانب سے, اس کابینہ جس کے وزیر اطلاعات گارلک کو ادرک کہنے والے فواد چودھری ہیں, یہ ان کی قابلیت ہے, یہ ان کی علمیت ہے, یہ وکیل کہلاتے ہیں, یہ وزیر کہلاتے ہیں, جن کو یہ نہیں پتا کہ گارلک لہسن ہے کہ ادرک. تو یہ محاورہ تو ثابت آتا ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد, اور